اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 13۔ انا اخترتک فاستمع ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تجھ کو تیرے رب نے چن لیا ہے، یعنی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے تمہیں چن لیا گیا ہے، اور تمہارے رب نے تم کو چننے کے بعد تم پر وحی نازل کرنی ہے۔ تو وحی کہا جاتا ہے ایسی بات کو جو دنیا سے چھپا کر کسی ایک شخص کو بتا دی جائے اور باقی سب سے مخفی رکھی جائے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یہ دیکھیں، یہ سب سے عظیم ترین انا جو ہے وہ یہ یہاں پر آئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا میں ہوں تیرا رب۔ ایک ہوتی ہے انائے صغیر، ایک ہوتی ہے انائے کبیر۔ انائے صغیر کون سی ہوتی ہے؟ جو ہم انسان کرتے ہیں نا، ہم ہیں بہت چھوٹی ادنا مخلوق، لیکن ہمارے اندر بھی بڑی انا ہوتی ہے نا، میں ہوتی ہے کہ میں یہ کرنا، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے۔ تو یہ جو میں ہوتی ہے اس کو انائے صغیر کہا جاتا ہے، اور یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہ ہے انائے کبیر۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی ذات کو جچتی ہے یہ انا، کیونکہ وہ ہے اس لائق کہ وہ اپنی انا کو ظاہر کرے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا نام المتکبر ہے، اور اس کی ذات کو جچتا ہے کہ وہ کبریائی بیان کرے۔ اپنے منہ سے تعریف صرف دو ہی لوگ کرے تو اچھے لگتے ہیں، ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ جو بھی اپنی تعریف خود کرتا ہے نا، تو وہ سمجھ لیں کہ پھر وہ اپنے اوپر مٹی ہی ڈال رہا ہے، کیونکہ وہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ وہ واقعی تعریف کے لائق ہے، ایک محمد ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میں تیرا رب ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پائے گا۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بنا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات آئی کہ جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا کیا بنا لیا ہے؟ خدا بنا لیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہش نفس کے ماتحت ہو گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، اور اپنی نفس کی پیروی شروع کر دی۔ ہم نے نبیوں کو پیروی کرنے کے لیے بھیجا تھا، نبیوں کی پیروی اور ان کو حق کا پیغام لے کر بھیجا تھا، تو انہوں نے نفس کی پیروی شروع کر دی، اپنی خواہش نفس کا بندہ بنا ہوا ہے۔ تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا، یعنی کہ ہمارے چاروں طرف ایسے لوگ ہوں گے جو ہمیں راہ حق سے روکنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور وہی بات اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کہی کہ تمہارے چاروں طرف ایسے لوگ ہوں گے جو نفس کی پیروی کرتے ہوں گے، اور تم ان کی رنگینیاں اور ان کی آسانیاں اور ان کے عیش و عشرت دیکھ کر کہیں گمراہ نہ ہو جانا، کہیں بھٹک نہ جانا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ اگر ہم گمراہی میں آ جائیں تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے تو جواب کیا تھا؟ یہ میری لاٹھی ہے، کافی تھا۔ لیکن یہ جو کلام ہوا ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، تو جب کلام شروع ہو گیا تو اشتیاق اتنا بڑھ گیا کہ اب بس باتیں چلتی رہیں ختم ہی نہ ہو، تو باتوں میں باتیں ملائی جا رہی ہیں نا، بڑھا بڑھا کر باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ نے صرف یہ کہا کہ اے موسیٰ یہ کیا ہے ہاتھ میں؟ اللہ کو بھی پتا ہے کہ ہاتھ میں کیا ہے، لیکن یہ کلام کا طریقہ ہے نا، جب محبت میں انسان وہی باتیں کرتا ہے نا، جو چیزیں پتا بھی ہوتی ہیں اس کو پوچھا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے نا فخر سے بتا رہے ہیں کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ان سے لیتا ہوں۔ اب یہ ساری باتیں ہوئی اور بہت ساری اس کی ڈیٹیل، عصا کی ڈیٹیل بتا دی اللہ سے باتیں کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ، مطلب اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو اس کو۔ اس نے پھینک دیا اور یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ مارنے لگا۔
یعنی کہ وہ ایک اژدہا بن گیا اور وہ تیزی سے چلنا شروع کر دیتا ہے. وہ جو عصا تھا وہ لاٹھی جو تھی وہ اژدہا بن گیا. فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں, ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی. اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عصا بنا دیا تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ دوڑنا شروع کر دیتے, اتنی تیزی سے دوڑتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈرو نہیں, رک جاؤ اور اپنے عصا کو تھام لو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہی ان کے ہاتھ میں اس عصا کو دیا, مطلب اس سانپ کو دیا ہے, وہ دوبارہ سے پھر لاٹھی بن گیا. جیسے ہی وہ ہاتھ سے چھوٹتا وہ سانپ بن جاتا. موسیٰ علیہ السلام زور سے پھینک مارتے اس کو زمین پہ تو وہ اژدہا بن جاتا, اور جیسے ہی ہاتھ میں اٹھاتے تو وہ پھر سے لاٹھی بن جاتا تھا. تو یہ ایک معجزہ عطا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو. پھر ہم نے کہا ہم نے اسے پھر ویسا ہی کر دیں, ہم اسے ویسا ہی کر دیں گے جب تم اسے ہاتھ میں پکڑ لو گے, اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دبا لے, چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے بغل میں ہاتھ ڈالا تو وہ ایسے سورج کی مانند چمک رہا تھا. تو یہ دو نشانیاں دی اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دو معجزات عطا کیے. پھر یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اب تو فرعون کے پاس جا, وہ سرکش ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے. اب یہاں پر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جب دو نشانیاں دے دی گئیں تو پھر کہا گیا اب جا کر تم فرعون کے پاس تبلیغ کرو. اس کو وہ سرکش ہو چکا ہے, نافرمان ہو گیا ہے, زمین میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا پھرتا ہے, لوگوں کو اس پر اکساتا ہے. تو اب جاؤ آپ اپنی دونوں نشانیاں لے کر اور فرعون کو جا کر حق کی تلقین کر دو. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ نشانیاں ایسی کیوں دی گئی, کیونکہ وہ جو دور تھا اس کے اندر جادو بہت عام تھا. جادو کا بہت اتنا زیادہ لوگ فروغ ہو چکا تھا کہ ہر دوسرا شخص جادو جانتا تھا. تو یہ جو تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی نشانیاں دی کہ جادوگر سمجھ سکتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دور کے حساب سے نبیوں کو معجزے دیا کرتے ہیں. جس دور میں جو چیز بہت زیادہ عروج پر ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کا معجزہ دیا جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ جادو کے دور میں دیا گیا تو جادو ہی جیسے دو معجزے دے دیے گئے, حالانکہ وہ جادو نہ تھے بلکہ وہ اصل میراکل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردے معجزہ تھے. اب جب یہ جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں کیسے جاؤں یا اللہ, میری مطلب زبان میں تو لکنت ہے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کیا کیا تھا, جو انگارہ تھا آگ کا وہ زبان پر رکھ لیا تھا, جس کی وجہ سے ان کی زبان میں تھوڑی سی وہ ٹیمرنگ کرنے لگ گئے تھے نا, تھوڑا تھوڑا سا ہکلانے لگے تھے, اور ان کی بات اتنی واضح کلیئر نہیں تھی. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے بھائی کو بھی میرا کیا کر دے, ساتھی بنا دے, ان کو بھی کیا دے دے, نبوت دے دے, تاکہ کیا ہو جائے وہ میرا کچھ نہ کچھ میرے لیے آسانی ہو جائے, بات پہنچانا میرے لیے آسان ہو جائے. اب دیکھیں جو بھی دین کا کام کر رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دعا کو ضرور یاد کرے, پڑھنے والوں کے لیے بھی, جو علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس دعا کو یاد کر لیں. آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 28 تک. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی اے میرے رب, اشرح لی صدری, کھول دے میرے سینے کو میرے لیے, یعنی کہ جو علم کے خزانے جو تو اس میں ڈالنا چاہتا ہے اس کے لیے میرے سینے کو کشادہ کر دے, اور ویسر لی امری, اور میرے کاموں کو میرے لیے آسان کر دے. ایسا نہ ہو کہ یہ جو جسمانی جو کمزوریاں ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں جو میرے راستے میں رکاوٹ بن جائے, اور مجھ کو جو کام سونپا گیا ہے وہ میں اس کو پورا اس کا حق ادا نہ کر سکوں. تو اسی لیے میرے کام میں آسانی تو ہی فرما دے, اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے, یعنی میری زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کیا ہو جائیں, اس بات کی طرف جو تیرا کلام ہے اس کی طرف لوگ مائل ہو جائیں. اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے, ہارون جو کہ میرا بھائی ہے, اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے, تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوب تبلیغ کر سکے اور خود بھی عبادت کر سکے اور دوسروں کو بھی اس طرف لے آ سکیں.
تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران ہے۔ فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے، اور صندوق کو دیا ہم نے دریا میں چھڑوا دیا، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا، اور میرا اور اسے میرا دشمن اور اس کے بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر معاملہ کیا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ نجومیوں نے کہا، اور یا تو اس نے خواب دیکھا تھا فرعون نے، یا نجومی نے کسی نے کہہ دیا تھا کہ جو تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا لڑکا جو تمہاری سلطنت کو پلٹ دے گا اور تمہارے اقتدار کو چھین لے گا، تمہارے عہدے تم سے پھر جائیں گے۔ اب جب یہ بات فرعون کو پتا چلی تو اس نے کیا کیا، کہا کہ سارے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور ساری لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اب یہ قتل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب جب یہ قتل کا سلسلہ اس حد تک بڑھ گیا کہ 1-2 سال تک قتل کا سلسلہ چلتا رہا، تو یہ نجومیوں نے کہا، مشورہ جو ان کے مشورہ دینے والے مشیر ہوتے ہیں جو اس میں بیٹھتے ہیں بادشاہ کے اس میں، تو انہوں نے کہا کہ اگر سارے لڑکے قتل کر دیے جائیں گے تو پھر ہماری غلامیاں کون کرے گا؟ تو ایسا کرو، 1 سال قتل کرو، 1 سال زندہ رکھو۔ تو انہوں نے یہ دوسرا مشورہ دیا، تو فرعون نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا کہ 1 سال قتل کیا جائے اور 1 سال قتل نہ کیا جائے۔ تو جس سال قتل نہیں کیا گیا تھا لوگوں کو، تو اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کیا گیا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کو بتانا ہے کہ تمہاری کتنی بھی تدبیریں ہیں جو ہیں وہ ساری کے سارے اللہ کے آگے کیا ہیں، ناکامیاب ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر تدبیر کی، اور اسی سال پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام جس سال لوگوں کو قتل، بچوں کو، لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اب ان کی ماں کے دل میں بہت خوف اور ڈر بیٹھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی والدہ کی طرف الہام کر دیا کہ تم جو ہے اپنے بچے کو صندوق میں ڈال دو، اور صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دو، اور تمہارا جو دشمن ہوگا وہ اس کو پالے گا، دشمن پالے گا، لیکن ساری جو مطلب اس کے جو دودھ پلانا ہے اور سارا جو ہوگا وہ ہم تمہارے ہی ذریعے کروائیں گے۔ تو معاملہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس میں صندوق میں ڈال کے ڈال دیا گیا۔ اب وہ جو ان کی بہن تھی، موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی، وہ اس صندوق کا پیچھا کرتے جا رہی تھی، جہاں جہاں وہ ساحل سے گزرتا جا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ ساحل پر چلتی ہوئی وہ جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ جو بچہ تھا وہ کونے پر آ پہنچا، اور فرعون کی بیوی جو کہ حضرت آسیہ ہیں، انہوں نے کیا کیا، اس کو اٹھا لیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر وہ محبت کے آثار پیدا کر دیے کہ جو ان کو دیکھے وہ ان کا گرویدہ ہو جائے، جو ان کو دیکھے وہ ان سے محبت کرنے لگے۔ مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَعَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً، اللہ نے ان کے چہرے پر انڈیل دی وہ محبت کہ جو ان کو دیکھتا تو پھر وہ رہ نہیں پاتا اور ان کو سینے سے لگانا چاہتا، اور وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو قتل کی بات تو سوچا ہی نہیں فرعون نے۔ جب بی بی آسیہ نے ان کو اٹھا لیا اور کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم ان کو پال لیں، کیونکہ ہماری اولاد بھی نہیں ہے، اور ہم کیا کریں گے ان کو پال کر اور مطلب اپنے ساتھ رکھ لیں گے، اور یہ بچہ تو بڑا معصوم ہے، بڑا پیارا ہے۔ تو فرعون کے اوپر بھی وہ کچھ طاری ہو گئی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی محبت انڈیل دی تھی، تو اس نے بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تدبیر کی کہ وہ بچہ کسی دائی کا دودھ ہی نہ پینے کو تیار ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیریں دیکھتے جائیں، اللہ نے یہاں پر یہ پلاننگ کر دی کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پیئیں گے۔ اب وہ جو تھی ان کی بہن جو تھی وہ کھڑے ہو کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ کو ایک ایسی عورت بتا دوں کہ جو قبیلے کی ہے، اور وہ اس کے جو ہے نا مطلب لوگ وہ جو بچے ہوتے بڑی شوق سے اس کا دودھ پی لیا کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چلو اگر کہیں سے انتظام ہو جاتا ہے، ورنہ تو یہ بچہ بھوکا رہ جائے گا، بہت اس تکلیف میں ہو جائے گا۔ تو وہ کیا کرتی ہے، جا کر اپنی والدہ کو بلا لاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی کی والدہ سے ان کو دودھ پلواتا ہے، اور وہ ان کے مطلب ان کے پاس دے دیا گیا جب تک وہ شیر خواری میں تھے، اور وہ انہی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو قتل سے بھی محفوظ رکھ دیا، اپنی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بھی محفوظ رکھا کہ وہ ان کی آنکھوں سے دور بھی نہیں ہوئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے ان کو دودھ پلایا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا
زبردست اس کے اندر بھی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کا وہ احسان ان کے اوپر نہیں ڈالا. کس کے اوپر؟ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ کل کو فرعون کے ہی خلاف موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہونا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شیر خواری میں جو دودھ پلوایا ہے وہ اپنی والدہ سے ہی پلوایا ہے. کل کو وہ کھڑے ہو کر نہ کہہ دے کہ ہم نے ہی تجھے کھلایا پلایا اور تو ہمارا ہی وہ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیں کہ کس طریقے سے سارے انتظامات کرتے ہیں. تو اللہ نے یہاں پر ان کے لیے یہ سارا انتظام کیا. تو یہاں پر پھر آگے ہم پڑھتے ہیں، جو بات آئے گی تو آگے ایکسپلین ہو جائے گا. ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ اس کو بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے. دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن یعنی کہ فرعون اس بچے کا جو دشمن ہے وہ اسے اٹھا لے گا. میرا بھی دشمن ہے وہ، اس بچے کا بھی وہی دشمن ہوگا تو وہ اس کو اٹھا لے گا. میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت انتظام کیا کہ ان کے چہرے پر سب کے لیے محبت ڈال دی اور اللہ ہی کی نگرانی میں وہ پلتے رہے. یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی پھر جا کر کہتی ہے کہ میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کر سکتی ہے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہے اور وہ رنجیدہ غمزدہ نہ ہو. اور یہ بھی کر دیا کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. یہ وہی بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف گئے تھے وہ غلطی سے وہ قتل ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام پھر جان بچا کر مدین کی طرف نکل گئے تھے شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرف. ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا. پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے. اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، میری یاد کو تازہ رکھنا، اس میں کمی نہ کرنا. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے. یعنی کہ تم جب تبلیغ کرنے جا رہے ہو تو جا کے اس سے لڑنا جھگڑنا نہ شروع کر دینا، وہاں پر حکمت سے نرمی سے بات کرنا. کیونکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں نرمیاں جو ہوتی ہیں گھر کر جاتی ہیں. تو تم جا کے ان سے نرمی سے بات کرنا، اس سے یعنی فرعون سے نرمی سے بات کرنا. آیت نمبر 44. دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا، یعنی ہمارے اوپر لوگوں کو پیل دے گا. فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے. یعنی سب سے پہلے مطالبہ یہاں پر جا کے تم نے یہ کرنا ہے، جو کہ قید کر لیے گئے تھے ان تمام بنی اسرائیلیوں کو تم نے آزاد کرانا ہے. اب اور ان کو تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلانے اور منہ پھیرنے والا ہے. یہ سارے میسیجز انہوں نے جا کے فرعون کو سنا دیے. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ہمارے لیے پیغام آیا، وحی آئی ہے کہ تم بنی اسرائیل کے اوپر ظلم نہ کرو اور ان کو ہمارے ساتھ جانے دو. فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتا دیا. فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی تھی ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ میں محفوظ ہے. میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. میرے رب جو ہے ہر چیز کا انتظام کر رکھا ہے، وہ کسی بھی چیز کو بھولتا نہیں ہے. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کا راستہ بنایا اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی. کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے.
اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے. یعنی کہ انسان جو ہے مٹی سے پیدا کیا گیا تھا پہلی مرتبہ، اور پھر وہ اسی سے مٹی میں سے کھاتا پیتا ہے، اسی سے نباتات اگتی ہے، اسی مٹی میں سے سارے پیڑ پودے اگتے ہیں جس سے وہ کھاتا پیتا ہے اور اس کے معاش کا انتظام ہوتا ہے، اور پھر اسی میں اس کو دفنا دیا جائے گا. تو انسان کا جسمانی وجود ہے، اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ مٹی ہے، اور وہ اسی سے بنا ہے، اسی میں رہے گا اور اسی سے اٹھایا جائے گا. ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھا دی، مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کر دے؟ یعنی کہ ہم نکل جائیں اور تم اپنے بنی اسرائیل کا قبضہ جما لو، اور ہمیں تم جادو دکھا دکھا کر یہ سارے کام کرتے ہو. اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لائیں گے. طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. نہ ہم اس قرار داد سے پھریں گے، نہ تو پھرنا. کھلے میدان میں سامنے آ جا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جشن کا دن طے ہوا. اب جشن کا دن کیوں طے ہوا؟ کیونکہ اس کے اندر سارے ہی لوگ شامل ہوں گے، سارے اطراف کے شہروں سے بھی لوگ آئیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب تبلیغ کا انتظام کرنا تھا، دعوت کا انتظام کرنا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے کارندے لگا دیے فرعون کے جو سارے تھے، وہ سارے کے سارے لوگوں کو جمع کرائے اور انہوں نے بتا دیا کہ جو جشن والا میلے والا دن ہوگا، اس دن سب جمع ہوں گے اور جادو کا بہترین کھیل اس دن دکھایا جائے گا. اب یہ سارا مقابلہ ہوگا جادو کا اور سب لوگ جمع ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر انتظام کر لیا تاکہ یہ جو کام ہے، یہ جو دعوت والا کام ہے، وہ سب تک پہنچ جائے، کیونکہ پہلے دور میں وہ سب تک پہنچانا بہت مشکل تھا. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے ذریعے سے وہ کام لے لیا کہ سب تک وہ میسج پہنچ گئے اور سارے لوگ میلے کے دن جمع ہو گئے. اب جمع ہونے کے بعد کیا ہوا؟ دن چڑھے، لوگ جمع ہوئے. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا، شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا. جھوٹ جس نے بھی گڑا وہ نامراد ہو کر رہ گیا. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے. اب یہ جو جادوگر ہے یہ آپس میں خسر پسر شروع کر دی انہوں نے. آخرکار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہاری مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دے. اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر لو، یعنی کہ سارے کے سارے مل کے جادو دکھا دو اور ان کو ہرا دو. میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا. یعنی کہ اصل جیت اسی کی ہے جس نے یہاں پر جادو دکھا کر سب کے مطلب جو توجہ ہے ان کو مرکوز کر لیا. جادوگر بولے، موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، تم ہی پھینکو. یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے. ہم نے کہا، مت ڈرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کر رہے ہیں کہ ڈرو نہیں، تو ہی غالب رہے گا. یعنی اتنے سارے اژدہے پھیل گئے ہیں تو اب کیا پتا کہ ہمارا وہ جو اژدہا ہے یہ ان کے سامنے کمزور پڑ جائے. اللہ نے الہام کر دیا کہ موسیٰ تم ہی غالب رہو گے، پھینک دو جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے. ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے. یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادو کا فریب ہے، یعنی آنکھوں کا دھوکا ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جادو کرنے والا کبھی فلاح نہیں پاتا. اس کی موت جو ہوتی ہے وہ کفر پر ہوتی ہے. جو جادو پر مر جائے، جادو کرتے ہوئے کرواتے ہوئے مر جائے تو وہ کافر ہوتا ہے. تو یہاں پر جادو کرنے والا کبھی فلاح نہیں پاتا. مان لیا ہم نے ہارون اور فلاح نہیں پاتا، جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے خواہ کسی شان سے وہ آئے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا، چاہے ان کو کتنا بڑے سے بڑا جادو آتا ہو اور لوگوں کی نظر میں وہ کتنے ہی بڑے جادوگر ہوں، کیسی ہی ان کی اعلیٰ شان ہو، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی خود نہیں گرے تھے، بے ساختہ ان
وہ انوالنٹریلی گر گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے ہارون اور پھر موسیٰ کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دیتا؟ میری اجازت کے بغیر تم سارے کے سارے مسلمان ہو گئے ہو۔ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے، یعنی کہ تم نے ہی اسی سے ہی جادو سیکھا تھا، اور تم سب کی آپس میں ملی ہوئی بات تھی، اور تم نے آ کر یہ یہاں پر جو میدان میں کیا ہے یہ سب آپس کے مشورے سے کیا تھا، جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی چڑھا دیتا ہوں، پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی اللہ کا یا فرعون کا، دونوں میں سے کس کا عذاب دیر پا ہے۔ یعنی میں تمہیں زیادہ سخت عذاب دے سکتا ہوں یا موسیٰ۔ جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دے دے، یعنی کہ ہم سچ کے اوپر تجھے مان لیں۔ اب یہاں پر کچھ اس میں آتا ہے کہ یہ جو جادوگر تھے، ان کی دو وجوہات کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا دے دیا، ایمان نصیب فرما دیا، ان کو ایمان کے شرف سے بخشا۔ ایک بات تو یہ تھی کہ یہ جو جب آئے تھے تو بالکل وہی پہناوا پہن کر آئے تھے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پہنا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی فل کاپی کر کے آئے تھے، بالکل وہی اسٹائل میں آئے تھے، انہی کی طرح سے عصا لے کر آئے تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے کا عصا ہوتا ہے، جیسے وہ ڈریسنگ کرتے ہیں ویسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی انہوں نے۔ ایک یہ بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کاپی کی تھی تو اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی کہ میرے نبی کو کاپی کر کے آئے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے اس چیز کا لحاظ رکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ پہلے ہم ڈالیں یا پہلے آپ ڈالتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اجازت مانگی، عاجزی سے جھک کر کہا، یہ نہیں کیا کہ آتے ہی فوراً اپنا جادو دکھانا شروع کر دیا۔ تو اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، واللہ عالم۔ لیکن یہ دو وجوہات ان کے ایمان کی بتائی جاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایمان دے دیا تو پھر وہ سارے کے سارے کیا کہنے لگے کہ اب تو چاہے ہمارا گلا کاٹ دے، ہمارے ہاتھ پیر کاٹ دے، اب ہمیں حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ جب حقیقت کسی انسان پر انکشاف ہو جاتا ہے اصل کا، حق کا، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ باطل طریقے چاہے اس کی جان نکال دیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب صداقت پہ تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے، تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اس دنیا کی زندگی کا کیا ہے اس کے اوپر قادر ہے نا، تو ہماری زندگی کا ہی تو فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرما دے، یعنی کہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے جادو کیا، اللہ ہمیں اس جادوگری سے بھی معاف فرمائے، اور ہماری جو خطائیں تھی جو پچھلی تھی وہ سب کی سب معاف فرما دے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا، یعنی کہ نہ اس کو زندگی ہی پوری طرح ملے گی نہ پوری طرح موت ہی دی جائے گی۔ جب موت آنے لگے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ سے اس کو نئی کھالے دے دیں گے، نئی زندگی اس کو عطا کر دی جائے گی، پھر سے اس کو اسی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور یہ جو عذاب ہے یہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آئے اور موت آ جائے وہ عذاب بھگت کر ختم ہو جائے، بالکل ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ نہ وہاں پر جی سکے گا پوری طرح سے نہ مر سکے گا، جینے کا نہ لطف اٹھا سکے گا اور نہ مرنے کا سکون اٹھا سکے گا، دونوں چیز سے یہ کیا ہوگا، محروم کر دیا جائے گا۔ اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایمان اور عمل صالح، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ تزکا وذالک جزاء من تزکا، آیت نمبر 78۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات اب میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو،
اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ جو دریائے نیل ہے اس کو تم نے پار کرنا ہے، اور پار کرتے وقت نہ تم اس سمندر سے ڈرو گے اور نہ پیچھے آنے والے لوگوں سے، تم اللہ ہی پر توکل کرو گے اور چلتے چلے جاؤ گے بغیر پیچھے مڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے اس سمندر میں راہیابی کر دے گا، اس سمندر کو پہاڑوں کی طرح کھڑا کر دے گا، اور پیچھے آنے والے تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، تو تم بالکل بغیر کسی خوف کے سمندر میں نکل جانا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر لاٹھی ماری ہے تو وہ دو ٹکڑے ہو کر کھڑا ہو گیا، جیسے دو پہاڑ اور درمیان میں راستہ نکل آیا۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا، پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی، یعنی کہ جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے وہ سب کے سب اس کے ساتھ غرق ہو گئے۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دے دی۔ تو جو لوگ پار ہو گئے وہ بنی اسرائیل تھے، اور وہ نجات پا کر باہر آ گئے، اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کر دیا، اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ اب چونکہ یہ وادی ایسی وادی میں پہنچے ہیں، وادی سینا میں، جہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، پینے کی چیز نہیں ہے، کھلا میدان ہے، چٹیل میدان ہے، اس میں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی شیڈ ہے، نہ کوئی پیڑ ہے، نہ درخت ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے من سلوا کا انتظام کر دیا، پینے کے لیے ان کے لیے 12 چشمے نکال دیے، اور آسمان جو تھا، ایک بادل جو تھا، ان کے یہ کچھ لگ بھگ 5-6 لاکھ لوگ تھے، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا کہ جہاں یہ جاتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے وہ بادل ان کے سروں پر سایہ دیتا ہوا چلتا۔ تو یہ نیچرل چھت کا انتظام بھی ہو گیا۔ تو جو جتنی بیسک نیڈس تھی ان کا سب کا انتظام کر دیا گیا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق، اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم کو میرا عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ آیت نمبر 81۔ اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا، یعنی کہ اس کے بعد اس کی کوئی فلاح نہیں ہو، وہ پھر نہ اٹھ سکا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے اور نیک عمل کر لے، پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ یعنی ایک مرتبہ ایمان لائے اور پھر عمل صالح کرنے کے بعد اس پر استقامت پکڑ لے، فرمنس ہونا چاہیے، اور کنٹینیوس وہ کام ہوتا رہے، تو پھر وہ آخری سانس تک اگر اپنے ایمان پر قائم رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو فلاح نصیب کریں گے۔ اور کیا چیز تمہیں اپنے قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا، وہ بس میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں، اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ فرمایا، اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈالا، اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جب دوڑتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام آیا ہے کہ آؤ میرے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام دوڑتے ہوئے چلے گئے، اور جب یہ یہاں پر گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، لیکن جب 10 راتیں اور بڑھا دی گئیں تو سامری نام کا ایک جادوگر تھا، اس نے ایک گائے نقلی بنا دی سونے چاندی کی، جو کہ یہ ایمرجنسی سچویشن میں جو سونا جمع کر کے لے آئے تھے وہ سارے سونا پگھلا کر اس نے گائے بنا دی، اور ایسے طریقے سے بنائی کہ اس کے اندر سے ہوا پاس ہو تو پھر وہ ایکو پیدا ہوتی تھی، اور وہ باز گشت کی وجہ سے اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ تو لوگ کیا ہوئے، سمجھنے لگے کہ یہ اصلی گائے ہے جس کے منہ سے آواز نکلتی ہے، اور وہ جو تھا وہ جادوگر نے ان سب کو کیا کر دیا، گناہوں میں مبتلا کر دیا اور شرک کروانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اب موسیٰ علیہ السلام آنے سے رہے، 30 دن کا بول کے گئے تھے، 40 دن ہو گئے اب تک نہیں آئے، اب تم کیا کرو، بچڑے کی عبادت کرو، تمہارا خدا اصل یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے، جا کر اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ تمہیں جنت کا وعدہ کیا گیا، تمہیں خیر خواہی دی گئی، تمہیں ہر چیز کا وعدہ کیا گیا، تمہیں ساری نعمتیں بخشی، پھر بھی تم نے کیا کیا؟ کیا تمہیں دن لگ گئے تھے، یا تم اپنے رب کی غضب ہی پر اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کر دی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے، اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا، اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا، جس میں سے بیل کی سی آواز آنے لگی۔ لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا۔
یعنی ہوا کیا تھا کہ ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جو سامری جادوگر تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، جبریل علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا، اور اس نے جبریل علیہ السلام کے قدموں کی خاک جو تھی اس کے گائے کے منہ میں ڈال دی۔ اب سب کے پاس اتنا سونا چاندی تھا، وہ لدا ہوا تھا کہ یہ جو تھے چاہتے تھے کہ یہ کہاں تک ڈھوتے رہیں، ایسا کیا جائے کہ اس کو خدا بنا دیا جائے، اس کو معبود بنا دیا جائے، نعوذ باللہ۔ تو وہ سامری نے بس اسی باتوں کا فائدہ اٹھایا، اور وہ ان کے لیے وہ جادوگر نے یہ جادو کا بھی کہیں نہ کہیں اس میں ہاتھ تھا اس کا، اور دوسری یہ بھی روایت ہے کہ اس نے کچھ ڈالا، یعنی کہ ان کے پیروں کی جبریل علیہ السلام کی مٹی ڈال دی تھی، یا کہیں روایت میں آتا ہے کہ وہ اس طریقے سے بنایا گیا تھا کہ اس کے اندر سے ہوا آ جائے تو پھر آواز نکلے۔ تو سارے لوگ کیا ہو گئے، وہ ان کے ذہنوں میں غلامی تو چھائی ہوئی تھی، کیونکہ غلام ہی رہے تھے، فرعون کے غلام رہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکل کر آئے تھے، پھر دیکھا کہ ایک قوم بت پرستی کرتی ہے، تو کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی بت بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو بنایا نہیں، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، تو اسی کا فائدہ اٹھا کے وہ سامری نے، جس کو شیطان نے بہکا دیا تھا، اس نے ان کے لیے گائے بنا دی۔ موسیٰ اسے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا، اور سب پکار اٹھے کہ یہی تمہارا خدا ہے اور یہی موسیٰ کا خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ اسے بھول گیا، یعنی کہ موسیٰ بھول گئے تھے، اور ہم تمہیں یاد دلا رہے ہیں کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا تھا، اور نہ ان کو نفع پہنچاتا تھا نہ نقصان؟ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ لوگوں، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ ہم تو اس کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے۔ ہمیں جب موسیٰ علیہ السلام وعدے کر کے گئے، جب وہ لوٹے ہی نہیں ہیں، تو ہم کیوں اپنے خدا کی پرستش کو چھوڑ دیں؟ تو یہ ہم اپنے معبود کو نہیں چھوڑنے والے۔ ہارون علیہ السلام کی بات نہیں سنی انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون، تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑ رکھا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی تھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی تھی، یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، یعنی کہ وہ جو جبریل علیہ السلام ہے ان کے پیر کی جو مٹی تھی اس کو نکال کر ڈال دیا، تو اس کی وجہ سے وہ آوازیں پیدا ہو گئی اس کے اندر سے۔ میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجایا، یعنی کہ میرے شیطان نے جو اس کو اکسا دیا تھا، وہ اس کی بات میں آ کر اس نے یہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ وہ جو تھا وہ اچھوت جیسا ہو گیا، انٹچیبل جیسا ہو گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی بدترین موت سے نوازا۔ مطلب وہ جو تھا بہت جیسے کتے کی طرح زبان لٹک جاتی ہے، اس کی زبان لٹک گئی اور اس کے باڈی پارٹس گلنے لگے، اور اس طریقے کی بہت ساری روایتیں آتی ہیں کہ اس کو بہت بری طریقے سے پھر ہلاکت ہوئی، جو سامری جادوگر تھا جس نے اتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا۔ اور تیرے لیے باس پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، یعنی یہاں پر بھی عذاب ہے تیرے لیے، وہاں پر بھی تجھ سے سوال کیے جائیں گے۔ اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے، جلا ڈالیں گے اور اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا ڈالیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا دیا اور اس کو راکھ کر دیا۔ لوگوں، تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ آیت نمبر 98۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے تم کو ایک ذکر درس نصیحت عطا کر دیا ہے، یعنی قرآن کریم۔ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، یعنی